اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے، میرے 2 گھر ہیں جن میں سے ایک کی صرف بکنگ ہوئی ہے، تو کیا اس گھر کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو گھر رہائش کے لیے ہوں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے جتنے ہوں۔ ہاں، ضرورت کے حساب سے جتنے بھی ہوں جی، تو اس پہ زکوٰۃ کا حکم ہم نہیں دے سکتے، لیکن اگر وہ گھر تجارت کے لیے ہے، اس لیے گھر آپ خرید رہے ہیں یا آپ نے خریدا ہے کہ اس سے تجارت کریں گے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو گھر موجود ہے پہلے سے تجارت کے لیے، تو اس کی زکوٰۃ تو سال بسال واجب ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ گھر آپ بیچ نہ دیں، فروخت نہ کر دیں۔ جی، لیکن جس گھر کی صرف بکنگ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ گھر تعمیر ہو چکا ہے یا تعمیر ہوگا 2 سال 3 سال کی مدت میں۔ تعمیر ہو چکا ہے تو اس کی بھی تجارت، اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ مال تجارت ہے اور موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ تو واجب ہی ہے، فرض ہی ہے۔ لیکن دقت یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ بکنگ میں کبھی کبھی 2 سال پہلے بکنگ کر لی جاتی ہے، پیسے جمع کر دیتے ہیں اور یہ ہے کہ مکان تعمیر ہوگا 2 سال میں پھر آپ کو مل جائے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلا مالا دوسرا مالا بن چکا ہے اور جو خریداری ہوئی ہے وہ 10ویں مالے کی، مثلا جی جی 12ویں مالے کی، جی، ابھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن بکنگ ہو گئی اور اس کا دام بھی ادا کر دیا گیا، چاہے کل قسط ادا کر دی گئی ہو یا کچھ قسط ادا کر دی گئی ہو اور کچھ باقی ہو۔ جی جی، تو اس صورت میں اس گھر کی جس کی صرف بکنگ ہوئی ہے، جی، وہ قبضے میں نہیں آیا ہے، جی اس کی زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ قابل غور ہے۔ جی، اس کی شرعی حیثیت بیع استثناء کی ہے۔ جی، بیع استثناء کا مطلب ہوتا ہے فرمائشی بیع۔ اوکے، ایک خرید و فروخت ایسی ہوتی ہے جو آرڈر دے کر کے سامان تیار کرایا جاتا ہے۔ مثلا پیر کی پیمائش دے دی کہ اس پیر کے حساب سے اچھی قسم کا جوتا تیار کر دو، جو دام ہے دام دے دیا۔ جی، کب تک دو گے؟ 15 دن میں، 1 مہینے میں۔ جی جی، تو یہ بیع ابھی ہو جاتی ہے، جی، خرید و فروخت ابھی ہو جاتی ہے، لیکن مال ملے گا مثلا 1 مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد۔ اوکے، بیع مطلب ڈیل ہو جاتی ہے، بیع ڈیل ہو جاتی ہے، جی جی۔ تو یہ ایک تو بیع مطلق ہے، اس میں ایک ہاتھ سے سامان دیا اور ایک ہاتھ سے دام لے لیا، یہ بیع مطلق ہے۔ تو یہ وہ بیع نہیں ہے، اس کو بیع استثناء کہتے ہیں، اور بیع استثناء کا وجود زمانے رسالت سے ہے، اچھا، عہد صحابہ سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیع کی اجازت دی ہے۔ جی، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت بیع استثناء کا رواج تھا پہلے ہی سے، جی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر باقی رکھا، اس بیع کو برقرار رکھا، بیع استثناء کو۔ یہ آرڈر سسٹم ہے۔ جی جی، ہاں۔ تو لوگوں نے آج بھی اس کو باقی رکھا، جی، اور اس کو بلڈنگ تک پھیلا دیا اچھا، کہ ابھی 3 سال میں 2 سال میں 2.5 سال میں بلڈنگ تیار ہوگی اور اس کی خرید و فروخت آج ہی ہو گئی۔ تو یہ بیع استثناء ہے۔ مال موجود ہو گیا 2-4 دن میں، 10-20 دن میں، تب تو اس مال کی زکوٰۃ واجب ہے، اس بلڈنگ کی زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ جی، اور اگر 2 سال بعد ملے گا، 3 سال بعد ملے گا، 2.5 سال بعد ملے گا، تو اس صورت میں مال تو موجود نہیں ہے، لیکن جو ایک حق بنتا ہے اس مال پر ہمارا، جی، اس حق پر ملکیت ہماری ثابت ہو گئی۔ اچھا، یعنی 10ویں محلے پر ہم نے بکنگ کرا لی، جی، 10ویں محلے پر ایک فلیٹ پورا ہم نے لے لیا، جی، تو 10ویں محلے کا فلیٹ میرا ہی ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ اب اس کو فلیٹ کو دوسرا کوئی نہیں لے گا، جی، تو میرا حق ثابت ہو گیا۔ میں چاہوں تو بیچ بھی سکتا ہوں۔ ہاں، میں چاہوں تو اس کو بھیج بھی سکتا ہوں۔ جی، تو 10ویں محلے کا جو فلیٹ ہے اس میں میرا حق ثابت ہو گیا، جی، ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں
یہ سب کر سکتے ہیں۔ جو فلیٹ 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے بک ہو جاتے ہیں تو اگرچہ وہ موجود نہیں ہوتے لیکن اس پر خریدنے والے کا ایک حق بہت مضبوطی کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے مدت بڑھتی جاتی ہے تو اس کا ویلو بھی بڑھتا جاتا ہے، دام بڑھتا جاتا ہے، اور اس خریدنے والے کو یہ حق ہوتا ہے کہ اسے بیچنا چاہے تو وہ بیچ بھی سکتا ہے۔ جی جی تو یہ جو حق اس کو حاصل ہوا وہ حق خود ایک مال کے قائم مقام ہے، جی اس حق کا دام ہے، اس حق کا دام بڑھتا ہے، اس حق کو وہ بیچ سکتا ہے، اس کو دوسرے لوگ خرید سکتے ہیں۔ جی تو جیسے عام اموال کی زکوٰۃ، اموال تجارت ہوں تو ان کی زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی اس حق کی، حق ثابت کی بھی زکوٰۃ صاحب حق کے ذمہ فرض ہے۔ اچھا، تو اس کو زکوٰۃ، لیکن یہ اس کی زکوٰۃ اب زکوٰۃ وہ دے گا وہ۔ کتنی قیمت پر دے گا؟ جیسے ہاں آج اس نے 20% پیسہ دیا ہے یا 25% دیا ہے، جی جی ابھی پورا نہیں دیا ہے، ہاں اور فلیٹ کی قیمت سمجھ لیجئے کہ 1 کروڑ روپیہ ہے، تو اب وہ زکوٰۃ جو کیلکولیٹ کرے گا وہ کس قیمت پر کرے گا؟ وہ تو پورے ویلو پر، پورے دام پر، جو اس کا واجبی دام ہوتا ہے اس دن کا دام، مطلب جو اس کی واجبی مالیت ہوئی، قیمت ہوئی، مالیت، ہاں اس قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ بھی اس روز کے لحاظ سے جس روز وہ زکوٰۃ کی، جس روز اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس وقت دیکھیں گے کہ نرخ بازار کے لحاظ سے، یعنی بازار بھاؤ کے لحاظ سے جی، اس کی مالیت، فلیٹ کی، مکمل فلیٹ ہاں مکمل فلیٹ کی ابھی مالیت زیر کتنی تعمیر ہوتی ہے، وہ ابھی ہاں انڈر بھی زیر تعمیر کنسٹرکشن ہے، جی ہے۔ ہاں، تو جتنی مالیت اس کی ہوتی ہوگی ہوں، اتنے کی زکوٰۃ اس پر فرض یہ ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ اس نے دیا کتنا، ہاں بحث اس سے ہے کہ مالک تو وہ پورے کا ہو گیا، جی، اور پورا پورا مال تجارت ہے، لہٰذا پورے کی زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ اچھا، جی تو یہ تو اس صورت میں ہے جب اس نے اس لیے لیا ہو کہ وہ تجارت کرے گا۔ ہاں تجارت کرے گا، یہ میں نے پہلے ہی واضح کر دیا جی کہ اگر کوئی اپنی رہائش کے لیے لیتا ہے جی تو وہ تو زکوٰۃ کے حکم سے باہر ہے، اس جی پر زکوٰۃ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زکوٰۃ کا سوال اس وقت پیدا ہوگا جب وہ تجارت کے واسطے خریدے، تو تجارت کے واسطے خریدے اور بلڈنگ موجود ہے تو بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور بلڈنگ موجود نہیں ہے لیکن زیر تعمیر ہے، 1 2 سال 2.5 سال میں بن جائے گی، مل جائے گی اس کو، تو اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ فرق یہ ہے کہ بلڈنگ موجود ہو تو وہ ایک مال ہے، اس مال کی زکوٰۃ فرض ہے، اور بلڈنگ بننے والی ہے، بنے گی، تو مال تو حقیقت میں وہاں پہ نہیں ہے مگر ایک حق ثابت وہاں پر ہے، جی اور اس حق ثابت کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، اس کا ویلو بھی بڑھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ جی جی تو وہاں پر یہ حق جو ہے یہ مال کے قائم مقام ہوتا ہے، مال کے درجے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں یہ تو ہم نے واضح کر دیا کہ اس گھر کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جی اور جس سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اس سال اس کی جو واجبی مالیت ہوتی ہے بازار بھاؤ کے لحاظ سے، جی وہی اسی کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جی لیکن اب ایک سوال یہ آیا جی کہ اس کے ذمے جو قرض ہے جی اس قرض میں اس کو مائنس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جی تو مائنس کرے گا۔ ہاں اب اسی صورت یہ ہے کہ مثلا 1 کروڑ میں مکان خریدا، 20 لاکھ ادا کر دیا، جی 80 لاکھ روپے اس کے قرض ہیں، جی اس کے ذمہ قرض ہے۔ جی تو اب یہ اپنی ٹوٹل آمدنی سال بھر کی جمع کر لیں، کچھ بینک میں ہے، کچھ تجارت میں ہے، جو نصاب کو پہنچ جائے، جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، سب کچھ ملا کر جی کے اب یہ سب کچھ لے کر کے ہو رہا ہے مثلا 30 کروڑ۔ جی اب وہ قرض دیکھتا ہے تو جو مکان اس نے خریدا ہے، بک کرایا ہے، اس مکان کا قرض 80 لاکھ اس کے ذمہ باقی ہے، جی تو 30 کروڑ میں سے 80 لاکھ نکال دے گا۔ ہوں، اب اس کے بعد جو باقی بچے گا اس کی زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ جی جی۔ اور اگر فرض کیجیے یہ 80 لاکھ نکالنے کے بعد وہ مالک نصاب ہی نہیں بچتا ہے تب تو دے گا نہیں، تو وہ فری ہو جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ پھر نہیں۔ جی اچھا، لیتے وقت اس کی نیت تجارت کی تھی، لیکن جب وہ بن گیا تو اب اس کی نیت جو ہے وہ اس میں رہنے کی ہو گئی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ لیتے وقت تجارت کی تھی، ہاں اچھا، تو جب اس میں وہ رہائش کر لے گا، رہائش کی نیت ہو گئی، ہاں
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں رہائش بھی کرے. اچھا، صرف نیت کرنے سے نہیں، صرف نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں، اصل میں رہائش جو ہے اس کا تعلق صرف نیت سے نہیں ہوتا ہے، اچھا بلکہ اس کے لیے عمل بھی چاہیے. جی جیسے کسی نے نیت کر لی کہ ہم کھانا کھا لیں، تو صرف نیت کرنے سے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کچھ عمل بہت کرنا اچھی پڑے گا، مثال ہے یہ. کچھ کام کرنا پڑے گا. ہاں، اگر وہ چاہتا ہے نیتی سے کام وہاں چل جائے تو یہاں بھی نیت سے کام چلا لے وہ، حالانکہ یہاں نیت سے کام نہیں چل سکتا ہے. جی تو اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ روزے سوتے ہیں، افطاری کا وقت ہو گیا تو نیت کر لی کہ افطار تو میں نے نیت کر لی، افطاری کر لیا، کھائے کچھ نہیں. کھائے کچھ نہیں تو کچھ تو نہیں ہوگا. تو کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے عمل کی ضرورت پڑتی ہے. عمل کرے گا تو وہ نیت اس میں اثر ڈالے گی، عمل نہیں کرے گا تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. اچھا اچھا، جی جی چلیے یہ نیت کی کہ یہ میں اپنے بچے کے لیے یہ گھر لے رہا ہوں، اس میں بچہ رہے گا. ہاں. تو اگر بچے کے لیے کر لی نیت، بچے کے لیے کر لیا، بیوی کے لیے کر لیا، یا کسی کے 3-4 بچے ہیں تو 3-4 مکانات خرید لیے کہ یہ مکان فلاں لڑکے کے لیے، مکان فلاں لڑکے کے لیے، یہ مکان اپنی لڑکی کے لیے، سب کے لیے رہائشی مقصد ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، تو یہ معاملہ الگ ہو گیا. یہ الگ ہو جائے گا. اپنی رہائش ہو یا اپنے بال بچوں کی رہائش ہو، بیوی کی رہائش ہو تو اور اسی نیت سے خریدتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی جی بالکل. جی حضرت یہاں پر بڑے شہروں میں پگڑی سسٹم ہوتا ہے، ہاں یعنی ہم نے گھر خریدا لیکن اس کا جو مالک مکان ہے، لینڈ لارڈ جو ہے وہ کوئی اور ہے. تو وہ گھر ہمارے نام پر تو ہے لیکن ہم مالک نہیں، ہم اس کے ٹیننٹ ہیں، کرایہ دار ہیں. اب اس کو ہم کرایہ دیتے ہیں، مگر اس میں یہ بھی ہے کہ میں اس مکان کو بیچ بھی سکتا ہوں، اور لیکن بیچتے وقت یہ ہوگا کہ جو لینڈ لارڈ ہوگا اس کو اس کا کچھ پرسنٹیج دینا ہوگا. تو ایسے کمرے کو لینے پر یا ایسے گھر کو لینے پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ یہ تو رہائشی مکان ہوگا، رہائشی ہوا تو رہائشی مکان کی زکوٰۃ تو نہیں ہے. جی لیکن چونکہ اس کا کرایہ لے رہا ہے ایک شخص جی جس نے اس کو پگڑی پر بیچا، جی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک حد تک ملکیت اس کی باقی ہے، ایک حد تک ملکیت اسے برقرار رکھی ہے اور کرایہ پر دے رکھا ہے. جی تو مکان کی زکوٰۃ تو نہیں ہوگی جی کیونکہ مکان تو رہائش والا مکان ہے، جی لیکن اس کا کرایہ یہ وصول کر رہا ہے، جی ہاں اس کرائے کی زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی. جی، جو وہ اصل مالک ہے، جو لینڈ جو اصل لارڈ ہے. مالک ہے ہاں اور کرایہ لے رہا ہے، ہاں اس کی زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی. جی ماشاء اللہ. اچھا، ایک سے زیادہ گھر خرید لیے ہیں ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ ایک سے زیادہ گھر خرید لیے جی اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس نیت سے خریدا، جی تجارت کی نیت سے خریدا ہے جی یا کرایہ پر دینے کی نیت سے خریدا ہے جی یا اپنے اور اپنے بال بچوں کی رہائش کی نیت سے خریدا ہے. جی. اس میں نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. جیسے بڑی فیملی ہے جی جی تو ایک فیملی چھوٹے گھر میں نہیں رہ نہیں رہ سکتی سکتی، تو 2 لے لیے، ہاں 2 لے لیے، 3 لے لے لیے، لیے. 4 لے لیے، جی فیملی کے حساب سے جی یہ ہو سکتا ہے. جی تو اگر اپنے اور اپنی فیملی کی رہائش کے لیے 1 2 4 5 مکانات لے لیے، مقصد رہائش ہے، تو وہ زکوٰۃ سے فری ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر کرایہ پر دینے کی نیت سے خریدا ہے تو اس صورت میں جب وہ کرایہ پر دے گا تو اس کرایہ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی کرایہ سے جو روپے حاصل ہوگی، جو آمدنی حاصل ہوگی، جی اس آمدنی کی زکوٰۃ فرض ہوگی، مکان کی زکوٰۃ نہیں. مکان تو کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا، جی تو اس مکان کی زکوٰۃ نہیں ہے. اس مکان سے جو کرایہ ملے گا اس کرایہ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جی. اور اگر پہلی صورت ہے اس کی تجارت کے لیے خریدا ہے جی تو پورے مکان کی جو مالیت بنے گی، قیمت بنے گی، اس قیمت پر مالیت پر زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی جائے گی. جی جی جی. یہ 3 صورتیں بنتی ہیں: تجارت کی نیت سے خریدا، کرایہ پر دینے کی نیت سے خریدا، یا رہائش کی نیت سے خریدا. جی. رہائش کی نیت سے خریدا ہے تو کچھ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے. اور کرایہ پر دینے کی نیت سے خریدا ہے تو مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن مکان جو کرایہ ملے گا اس کرایہ پر زکوٰۃ ہے. جی. اور تجارت کی نیت سے خریدا ہے
تو خود اصل مکان پر ہی زکوٰۃ ہے۔ بالکل کلیئر ہو گیا۔ جی جی، کیا زکوٰۃ کسی اسکول کے طالب علم کو دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، جی، مستحق ہے تو دے سکتے ہیں۔ اس کو یوں دیں کہ اس کو اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو مالک بنا دیں۔ بالغ ہونا چاہیے اس کے لیے، بالغ ہو اور عقل ہاں ہوش یہ رکھتا بھی ہو۔ مجھے پوچھنا تھا، جیسے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، ہاں اسی طرح جس کو زکوٰۃ دی جائے جی، اس کو بھی بالغ اس ہونا کو بھی چاہیے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ بالغ ہو اور عاقل ہو، یعنی اس کی ہوش حواس صحیح ہوں۔ جی، اس کو مثلاً 1000 روپے دیے گئے تو وہ گن کر بتایا کہ ہاں 1000 ہے، میں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے ہم خرچ کریں گے، یہ نہیں جہاں چاہے اڑا لے دیں۔ تو عقل بھی ہے، ہوش بھی ہے، جی، تو اس کو دے کر کے مالک بنا دیں تو اگرچہ اسکول میں پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ ہاں یہ تو ہوا انڈیویجول دینے کا۔ جی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسکول جو ہے اپنا ایک زکوٰۃ فنڈ بناتے ہیں اور لوگوں سے وہ زکوٰۃ لیتے ہیں اور پھر اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کی فیس بھرتے ہیں یا ان کو یونیفارمس دیتے ہیں یا ان کو دوسرے آئٹمس دیتے ہیں، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ شریعت کے مسئلے سے کتنے آگاہ ہیں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے۔ تو جو لوگ ایسے ہوں جو شریعت کے مسئلے سے پورے طور سے آگاہ ہوں کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، زکوٰۃ کن پر خرچ ہونی چاہیے، زکوٰۃ کو ہم اپنے مد میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر محدود مقدار میں زکوٰۃ کی رقم اپنے پاس رکھ لیں، وہ زکوٰۃ کی رقم سے اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے، جی، اپنے آفس پر اور آفس کے ملازمین پر نہیں خرچ کرتے، جی، اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس غریب اور نادار محتاج لڑکے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، فیس نہیں دے پاتے ہیں تو وہ ان کو دے دیں کہ لو یہ تم کو ہم دیتے ہیں مثلاً 5000 روپے اور یہ تم فیس میں ادا کر دو، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ داخلہ لے لیا جاؤ اور تمہاری فیس ہم جمع کر لیں گے، یا یہ بتایا کہ تمہارا داخلہ فری ہو گیا اور اس میں سے فیس اپنے پاس جمع کر لیں، اس طرح تو زکوٰۃ ہی نہیں ادا ہوگی۔ یعنی مالک بنانا نہیں ہوا یہاں، مالک بنانا نہیں اس ہوا، لیے۔ مالک بنانا ضروری ہے۔ مگر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ بنا لیا مستحق طلبہ کے لیے اور پھر لوگ اس میں ٹرانسفر بھی کریں زکوٰۃ کی رقم۔ مستحق ہیں ہاں، تو اس کے اکاؤنٹ میں ہاں، جمع کر سکتے ہیں، یعنی خاص اس طالب علم کے اس نہیں، اسکول نے ایک اکاؤنٹ بنایا، اچھا اس کو نام دیا کہ یہ مستحق طلبہ کے لیے ہے، اس میں وہی رقم جمع ہوگی جو زکوٰۃ کی آئے گی۔ اچھا اس صورت میں پھر اس سے نکال کر یہ فیس بھری جائے یا جو بھی ان کو کرنا ہو کیا جائے، تو نہیں، مالک تو بنانا ضروری ہوگا۔ تو یہ یہاں مالک کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہی نکال کر کے نکال کے، اور جس کی فیس جمع کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، جانچ لیں کہ واقعی یہ حقدار ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ بیٹا تم اس کے مالک ہو، تمہاری اتنی فیس بنتی ہے، تم اس کو ادا کر دو۔ تو اس کو چیک دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، چیک سے نہیں کام چلے گا، نہیں، روپے ہی دینے پڑیں گے، کیش، کیش۔ تو اس میں سے وڈرا کرے وہ کیش جی ہاں، جی ہاں، اور نکال کر اس بچے کے ہاتھ میں دے۔ یہ چیک جو یہ مال نہیں ہے، اچھا، وہ مال کی سند ہے کہ وہ سند سرٹیفکیٹ ہم دکھلا دیں گے تو مال ہم کو مل جائے گا، خود وہ مال نہیں ہے، تو اس پر قبضہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ دو صورتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں، جی ایک تو میں کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، میں کیش وہاں پہنچا نہیں سکتا ہوں، تو یہ یا تو میں نے چیک بنا کے پوسٹ کر دیا یا اس کے بینک اکاؤنٹ میں نے ٹرانسفر کر دیا، تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا ہوگا؟ جس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا، جی، اگر وہ محتاج ہے، نادار ہے، جی، تو ٹرانسفر کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے، ادا ہو جائے گی، کیونکہ بینک اس کے وکیل کے درجے میں ہے، بینک نے اس پر قبضہ کر لیا تو گویا نادار نے قبضہ کر لیا، اس نادار نے اپنا ذمہ دار بنا دیا ہے، وکیل بنا دیا ہے بینک کو کہ ہماری طرف سے جو بھی رقم کوئی دیتا ہے تو اس پر قبضہ کر کے اپنے پاس جمع، ہمارے کھاتے میں جمع کر دیں۔ جی، تو قبضہ کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو نادار ہے وہ اس پر قبضہ کر لے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے
کہ یہ کسی کو اپنی جگہ قائم مقام بنا دیں قبضہ کرنے کے لیے، جی کہ میری طرف سے آپ قبضہ کر لیں اور پھر مجھ کو دے دیں یا میرے کھاتے میں جمع کر دیں، تو اس طور پر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن چیک جو ہے جی یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اچھا ہاں، یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، وہ مال ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے ذریعے مال کروڑوں روپے کا حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن خود وہ اپنی جگہ پہ مال نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ اس طریقے سے نہیں ادا نہیں ہوگی۔ اکاؤنٹ ٹرانسفر میں ہو جائے گی ہاں، تب ہو لیکن جائے گی، چیک دینے میں نہیں ہوگی، چیک دینے میں نہیں ہوگی۔ اگرچہ اسی شخص کے ہاتھ میں دیا جائے جی ہاں، جی ہاں، جو مستحق ہے۔ جی یہ فرق ہاں سمجھنا ضروری ہے۔ جی، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بھوکا آدمی ہے تو اس کی بھوک جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو روٹی سبزی مثلاً دے دیا، لوگ کھا لو، اس کو جی قبضہ کر لو کھا لو، جی تو بھوک اس کی ختم ہو گئی، کچھ تو پیٹ میں گیا اس کی۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ چیک دے دیا جائے کہ یہ چیک ہے اور تم اس کو ہوٹل میں جمع کر دو، تو وہ تو ہوٹل میں جمع ہو گیا، اسے تو کچھ ملا نہیں، لیکن ہوٹل والا اس کے بدلے میں کھانا تو دے گا نا؟ نہیں دے رہا ہے نا۔ یہاں جو صورت ہے وہ یہ نہیں دے رہا ہے، یہ اسکول والا دے رہے ہیں، صرف چیک دے دیا اور چیک لے کے جمع کر لیا، ہاں اس کو کچھ دے نہیں رہا ہے۔ نہیں، اس کو اگر یونیفارم دے رہا ہے، اس کو کپڑے دے رہا ہے اسکول ہاں اس کے بدلے میں، یا اس کی فیس ادا کر رہا ہے، ہاں، تو اس صورت میں مالک بنا دے اگر، تو اس صورت میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ کس چیز کا مالک بنا دے؟ چیک کا؟ وہ نہیں، چیک کا نہیں، چیک کا تو مالک نہیں ہوا، نہیں، اس نے چیک جمع کر دیا ہاں اور اس کے بدلے میں اسکول نے اس کو اتنے روپے کی جتنے وہ چیک میں چیزیں، لکھے ہوئے ہیں ہاں کچھ چیزیں دیں، جیسے لباس دیا، ہاں کتابیں دیں، کاپیاں دیں، قلم دیا، ہاں اس طرح کی چیزیں دے دی اور یہ بتایا کہ اس کے بدلے میں یہ ہے، جی تو اور تم اس کے مالک کو بتا دیا، تم اس کے مالک کو جو چاہو کر سکتے ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں اس لیے نہیں کہ چیک پر قبضہ ہوا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے چیک جمع کیا تو اس کے بدلے میں اس کو مال مل گیا، تو اس طریقے سے ملکیت ہو اس گئی طرح اس کا ہو کی۔ سکتا ہے۔ تو یہ تو اشیاء کا ہوا، چیزوں کا ہاں ہوا، لیکن جی، فیس کا جیسے چیک دے دیا ہاں اور اس نے جمع کر دیا، فیس میں نہیں ہوگا، فیس میں نہیں ہوگا، نہیں کیونکہ اس پر قبضہ نہیں ہوا اس کا، نہیں، کچھ وہ نہیں، صرف وہ اسکول کی اسکول میں ہی رہی، ہاں اس لیے ہاں یہ فرق بالکل باریک ہے۔ جی جی چیک دیا، بیرر چیک دیا اور اس کو کیش کر لیا، ودرا کر ہاں لیا، جی، اس کے کیش، پاس پیسے آ گئے تب ادا ہو جائے گی تب ادا زکوٰۃ۔ ہو جائے گی، پیسے ہاتھ میں آ گئے اور پھر یہ جمع کر دے ہاں چلے گا۔ کہ میں نے شوق سے کچھ 12 بکریاں پال رکھی ہیں، ہاں۔ کیا ان پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ نہیں صاحب، شوق سے زکوٰۃ مت دیجیے، شوق سے جو پالا آپ نے جی ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ شوق کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی دلچسپی ہے ہاں کہ ہمارے گھر میں کچھ بکریاں رہیں، جی ہم ان کو کھلائیں پلائیں، دل بہلائیں، تو جانوروں کو محبت سے رکھنا، پالنا، ان کو چارہ دینا اور ان کے لیے آسائش اور راحت کے اسباب مہیا کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ قابل ثواب ہے، یہ کیجیے، مگر ہم اس شوق پر زکوٰۃ نہیں لازم کرتے ہیں۔ آپ کا شوق ہے، شوق سے پالیے اور اس پر کوئی زکوٰۃ تو آپ نے نمبر جو بتاؤ 120 بکریوں کا، 120 ہو، اور سب سے بڑی شرط اس کے اندر یہ ہوتی ہے وہ بکری سائمہ ہو۔ جی سائمہ کا مطلب کہ سال میں زیادہ وہ چراگاہ میں جائے اور چرے چر کر زندگی گزارے، اچھا وہ گھر کے چارے پر نہ رہتی ہو۔ اچھا جو شوق سے پال رہے ہیں ہاں یہ تو گھر پہ لوگ رکھتے ہیں اور گھر پہ اچھی طرح سے کھلاتے پلاتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، تو گھر سے جو چارہ دیا جاتا ہے نا، کھلایا پلایا جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مطلب اگر وہ 120 بکریاں بھی اگر گھر میں کھلا رہا ہو ہاں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں نہیں، اس ہوگی؟ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ وہ ڈفرنس ہے، سائمہ نہیں ہے۔ روزے نہیں رکھتی ہیں۔ اچھا، مال تجارت کا جو آپ نے فرمایا، تو ایک شخص کی دکان ہے، اس میں بہت سارا مال بھرا ہوا ہے، تو اس کا مطلب اس مال کی بھی زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی؟ پھر بتائیے۔ ایک دکان ہے، ہاں اس میں بہت سارا مال بھرا ہوا ہے الگ الگ قسم ٹھیک۔ کا، تو اس کی زکوٰۃ بھی دے گا وہ؟ ہاں، مال تجارت ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے اناج کی دکان ہے، ہاں، اناج اگر مال تجارت بن جائے گا تو جیسے دکانوں پر لوگ اناج خرید کے لاتے ہیں، دال ہے، چاول ہے، ہاں آٹا ہے، جی یہ سب وہ تیل ہے، تیل بھی اناج ہی میں آتا ہے، ہاں
یعنی اناجی سے تیار ہوتا ہے، گروسری شاپ ہے جیسے ہاں، وہاں سے سب یہ بکتا ہے. یہ سب بکتے ہیں، تو اس کو ہم نے تجارت کا مال بنا لیا، جی ہاں. تو اب وہ اناج نہیں مانا جائے گا، وہ تو وہ تجارت کے پورے مال ہوگا. اسٹاک کو کیلکولیٹ کرے گا جی پوری اسٹاک کیلکولیٹ کریں گے. جی کہ اس کے پاس کتنا اسٹاک ہے. ہاں ایسے ہی کسی کی دوا کی دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے. ہاں، تو میڈیکل اسٹور والے بھی ہاں، پورے کا حساب لگا لیں حساب کہ لگائیں، ان کے پاس کتنے لاکھ کے دوائیں ہیں، دوا ہے، اور 2.5% کے حساب سے اس کی زکات اس کی زکوٰۃ نہیں. اسی طرح ہر مال کا ہر ہوگا، اسی طرح سے جو بھی تجارت کرنے والا مال ہو. یہ بالکل کلیئر ہو گیا. مال تجارت کوئی خاص مال تو ہوتا نہیں ہے، جس چیز کو آدمی خرید کر کے بیچنا شروع کر دے وہی مال تجارت ہے. جی تو اس میں اناج بھی آئے گا جی اور اناج کے علاوہ دوسری چیزیں بھی آئیں گی. جی جی جی. اچھا، اسکول کے طالب علم کے بارے میں تو ہم گفتگو تو کر چکے ہیں، لیکن جی ایک سوال مزید یہاں لکھا ہے. عصری تعلیم کے اسکول میں جہاں سارے طلباء سنی صحیح العقیدہ ہیں اور 70% طلباء مستحق زکوٰۃ ہیں، تو ایسے اسکول میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، اسکول میں زکوٰۃ نہیں دی جا نہیں دی سکتی. جا سکتی. زکوٰۃ اسکول کے لیے نہیں ہے، جی لیکن جو بچے وہاں پڑھتے ہیں، جی، نادار ہے، غریب ہے، ان کو دے ان سکتے کو ہیں، دی جا سکتی ہے. اور ان کو دینے زکوٰۃ ادا اور ہوگی. جیسی شرطیں آپ نے پہلے بتائیں کہ اور ان وہ شرطوں کے عاقل ساتھ. ہو، جی جی بالغ ہو. ہاں. جی. پھر ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے کافی پیسے ہیوی ڈپازٹ میں لگے ہیں، اچھا. اور ان میں سے کچھ پیسوں کے یا کچھ روپیوں کے ڈوبنے کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ مجھے نہیں ملیں گے، وہ واپس نہیں دے گا، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، اس کو تو 2 حصوں میں ہمیں کرنا پڑے گا. جی جب تک وہ روپے ملنے کی پوری امید ہے تو ان کی زکوٰۃ تو سال بسال آپ ادا کرتے رہیں. ہاوی ڈپوزٹ پر جن لوگوں کو روپے دیے گئے ہیں تو انہیں اقرار ہے کہ ہاں آپ نے دیا ہے، یا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے دیا ہے، اور اس ثبوت کے ذریعے آپ عدالت میں، کچہری میں چارہ جوئی کر کے اور فیصلہ کرا کر کے لے سکتے ہیں. تو اس وقت تک اس کی زکوٰۃ آپ کو پورے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن کوئی آدمی ایسا دہندہ نکل گیا کہ اس کے بارے میں یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ نہیں دے گا، جی اور اپنے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے جی کہ ہم نے دیا ہے. بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کاغذات نہیں تیار کرتے، دستخط نہیں لیتے ہیں، گواہ بھی نہیں رکھتے ہیں. تو اپنے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی تحریری ثبوت نہیں، اور اس نے انکار کر دیا کہ ہمارے ذمہ آپ کا کچھ بھی نہیں، ہم نہیں دیں گے. جب یہ حالت ہو تو اس حالت میں اس شخص کے ہیوی ڈپوزٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن جب تک کہ ملنے کی امید ہے، اس کو اقرار ہے کہ ہاں آپ نے دیا ہے لیکن پریشانی ہے اس لیے میں ذرا بعد میں دوں گا، یا آپ کے پاس ثبوت ہے، تحریری ثبوت ہے، گواہ ہیں کہ آپ چارہ جوئی کر کے کچہری سے فیصلہ کرا کر لے سکتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ سال بسال دینی ہوگی. جی. اسی پر قرض کو بھی قیاس کیا جاتا ہاں، ہے. یہ قسمی قرضے کا مسئلہ ہے. ہیوی ڈپوزٹ پر جو لوگوں کو 5 لاکھ 10 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ دیتے ہیں تو اصل میں اس کی حیثیت قرض ہی کی بنتی ہے. جس کو بھی دیا وہ قرض ہے. بس یہ فرق اس قرض میں ہے کہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور یہ ہے کہ جب وہ ہمارا مکان یا دکان واپس کریں گے تو اس وقت ہم واپس کریں گے تو اس وقت وہ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہیوی ڈپوزٹ والے واپس کر دیں گے. تو واپس تو کرنا ہے جیسے قرض واپس کیا جاتا ہے. اور جیسے قرض بھی یہ ہے، کوئی آدمی قرض لے لیتا ہے تو اس کو اپنے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے، تو یہ بھی استعمال کر سکتا ہے. تو جو حکم قرض کا ہے وہی حکم اس کا ہے، اور جو حکم اس کا ہے وہی حکم قرض کا بھی ہے. جی، یعنی جس نے قرض دیا ہے جی جی زکوٰۃ اسی کو ادا کرنی ہے، اسی کو ادا کر دیجیے. مقروض کو نہیں. نہیں، مقروض کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، قرض دینے والے پر زکوٰۃ ہے. قرض دینے والے کو قرض خواہ کہا جاتا ہے، جی جی. اور جس نے قرض لیا اس کو قرض دار کہا جاتا ہے. جی، قرض دار پر زکوٰۃ نہیں ہے، قرض خواہ پر زکوٰۃ ہے. کیونکہ وہ پیسہ اس کا ہے. اس کا جی ہے. اچھا، ہم یہاں پہ ایک بات اور واضح کرتے چلیں جی کہ جناب نے یہ کہا ہے کہ کچھ پیسے ایسے ہیں جن کے ڈوبنے کا اندیشہ ہے. تو یہ اندیشہ صحیح ہے، اندیشہ صحیح ہے، اور ہم اپنی قوم کو عبرت دلانے کے لیے بتاتے ہیں، سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں
کہ ہیوی ڈپوزٹ پر روپے دے کر اور اس آدمی کا مکان یا دکان لے لیتے ہیں اور اس کو پھر کرائے پر دے دیتے ہیں، اپنی آمدنی کرتے رہتے ہیں. یہ کرتے ہیں لوگ. یہ کرتے ہیں لوگ، یا اس میں اپنی رہائش اختیار کر لیں، یا اس میں اپنی تجارت چلائے. مثلا 10 سال کے لیے ہے تو 10 سال کو کوئی کرایہ نہیں دینا ہے. ہاں. تو قرض دے کر کے نفع کما رہے ہیں. تو قرض دے کر مقروض کے مال کا مال لے لینا اور اس سے کسی بھی طرح سے نفع کمانا یہ حرام ہے، کیونکہ یہ سود ہے. سود ہے. یہ سود ہے، اس لیے حرام و گناہ ہے. ایک تو ہم اپنی قوم کے سرمایہ داروں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ خدا کے واسطے ایسا کاروبار نہ کریں جس میں سود کی آلودگی ہو اور سود کے ذریعے وہ کاروبار ناپاک ہو رہا ہو. ایسا کاروبار نہ کریں. دیکھنے میں آپ کو بہت نفع مل رہا ہے کہ مثلا 10 سال کے لیے کسی کا مکان آپ نے لے لیا اور 10 لاکھ روپے ہمیں ڈپوزٹ پر دے دیے، تو 10 لاکھ روپے تو آپ کو ملیں گے پورے کے پورے. جی. اب 10 سال تک کرائے پر دے کر یا تجارت کر کے یا اس میں رہ کر آپ نے جو نفع کمایا، اس نفع کا بدلہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. یہ اس سود کو ہے. تو اتنے ہی ملنے ہیں واپس. آپ کو تو اتنے ملنے میں. ہاں. یہ آپ نے سود کمایا جو حرام اور گناہ ہے، یہ ناپاک ہے. اور یہ ناپاک مال جہاں جائے گا تو یہ جراثیم ہے، تو جس مال میں جائے گا نا تو یہ جراثیم اس مال کو بھی خراب کریں گے. جیسے بدن کے اندر بیماری جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کوئی چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، وہ اپنی کارروائی کرتے رہتے ہیں. تو یہ سود بھی مال کا جراثیم ہے. جی. خطرناک جراثیم ہے، ہلاک کرنے والا جراثیم ہے. یہ جب مال میں جائے گا نا تو اس کے اندر اپنی کارروائی کرتا رہے گا، یعنی انفیکشن ہوتا رہے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن یہ سب کا سب ڈوب جائے گا. جی جی. اچھا، اللہ نے اس کے بارے میں پہلے ہی سے آگاہ کر دیا ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. اللہ سود کو مٹاتا ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے جی، تو اگر آپ بظاہر دیکھتے ہیں کہ ہم کو بڑا نفع مل رہا ہے، خوب نفع مل رہا ہے، وہاں پر روپے جمع ہوئے تو ہم کو ملیں گے ہی، اور یہاں پہ ہزاروں ہزار ہم کو ماہانہ آ رہے ہیں، خوب نفع مل رہا ہے نفع. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اچانک سب کچھ ڈوب جائے گا. جو اندیشہ آپ کو ہے وہ صحیح ہے، وہ اندیشہ نہیں، اس کو صحیح سمجھنا چاہیے. جی. ایک دن اس کو ڈوبنا ہے، ہلاک ہونا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ میری بات کو غور سے سنیں اور جو سمجھنے کی کوشش کریں اور شریعت اس مسئلے پر عمل کریں. تو اس میں کوئی ایسی صورت ہے کہ یہ سود سے بچا جائے اور اس کی جواز کی کوئی صورت ہو؟ ہیوی ڈپازٹ نہیں، گنجائش تو ہے. جی. مگر لوگ پوچھیں تو ہم تو مائل بکر ہمیں کوئی سائل ہی نہیں. چلیے میں سائل بن جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کی صورت یہ ہے جی کہ اس کو کرائے پر لے لیں. جو مکان انہوں نے رہن کے طور پر لیا ہے ہیوی ڈپوزٹ دے کر کے، تو اس کو یہ کہہ دیں کہ ہم مکان تو لے رہے ہیں مگر ہم اس کا ماہانہ کرایہ ادا کرتے رہیں گے. جی. اور وہ کرایہ کم سے کم بھی ہو سکتا ہے. مثلا اس کا کرایہ ہے 1000 روپیہ، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کا کرایہ 100 روپے رکھ لیں، مگر کچھ دیں. کچھ دیں. جی. تو اگر یہ ہو تو جائز ہے. جی. کیونکہ اب یہ مکان سے آپ نے نفع نہیں اٹھایا، جی. مکان کو آپ نے کرایہ پر لیا اور اپنے کرائے کے مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں پھر ایک بات آئے گی جی کہ جتنے پر کرایہ پر لیا جاتا ہے جی ہم دوسرے کو کرایہ پر تو اتنی مدت کے لیے دے سکتے ہیں، وہ اس سے زیادہ کرایہ نہیں لے سکتے. ہاں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم 100 روپے کرایہ 100 روپیہ دے کر لے رہے ہیں اس سے کرایہ دے رہے اس کو دوسرے سے 1000 ہم لے رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہی ہوا معاملہ. اس میں تجارت کر سکتے ہیں آپ، اس میں رہائش کر سکتے ہیں. جی. یہ سب چلے گا، اس کو گودام بنا سکتے ہیں اپنا. لیکن دوسرے کو اگر
کرائے پر دے رہے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، جی یہ بھی دے سکتے ہیں، ہم، مگر کرایہ اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا جتنا آپ دے رہے ہیں آپ دے رہے ہیں، یا اس سے کم رہنا چاہیے۔ یا اس سے کم۔ اس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ شریعت کے ناجائز والے دائرے میں چلا جائے گا، جی 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 اس سے بچنا چاہیے۔ کتنی تفصیلات ہیں، ایک پورا نظام زندگی ہے یہ۔ جی جی، ہاں، مکمل ضابطہ حیات مکمل اسلام، ضابطۂ حیات ہے، ہر ایک چیز ہر کا قدم پہ واضح رہنمائی حل کرتا ہے۔ یہاں پر دیا گیا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، صرف چند عبادتوں کا مجموعہ ہی نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کی رقم ہلے شرعی کے ذریعے مسجد میں دے سکتے ہیں؟ صورت تو اس کی ہے، جی اگر مسجد خانہ خدا ہے اور عبادت کی جگہ ہے تو جس علاقے کی مسجد ہے اگر وہاں چندے سے اور احتیاط سے مسجد بن جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن غریب لوگ ہیں اور جو چندہ اکٹھا ہوا تو تھوڑا ہی ہوا، مثلا خرچ ہے 10 لاکھ کا اور کل لے دے کر کے وصولی جو ہوئی ہے چندے کی وہ 4 لاکھ ہے، اب یہ 6 لاکھ کہاں سے ہے؟ وہ 6 لاکھ نہیں آئیں گے تو مسجد نہیں بن سکتی ہے، تو اب مجبوری پیش آئی خانہ خدا کے لیے، عبادت کے لیے، تو 6 لاکھ کا کی زکوٰۃ کا ہیلے شرعی کر کے مسجد کی تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جی یعنی جتنی ضرورت ہے جس کے بغیر کام نہ چلے تو اتنی زکوٰۃ کی رقم ہیلے شرعی کر کے مسجد میں لگا سکتے ہیں۔ اچھا اچھا، مگر اس کو عادت نہ بنائیں۔ عادت نہ بنائیں، اور ایسا بھی اس کو نہ سمجھ لیں کہ مکمل ہم اجازت دے رہے ہیں لہذا ہر علاقے میں پوری مسجد کے لیے ایسے کر لیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میں مسئلہ پوچھا تو میں نے بتلایا، کہا میاں حافظ ملت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بڑے تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا ان سے ہم نے پوچھا تو مسئلہ تو انہوں نے بتایا جائز ہے۔ تو ہم نے پوچھا کس جگہ کا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور وہ ایک کے لیے پوچھا تھا کتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں؟ کہا بھائی 20-25 لوگ ہیں، اور کھاتے کماتے کیسے ہیں؟ کہا بہت غریب ہے حضرت وہ۔ تو ہم نے کہا وہ تو میں بھی اجازت دیتا ہوں، جب بہت غریب ہیں، تھوڑے لوگ ہیں تو میں بھی اجازت دیتا ہوں۔ جی ہم تو بات وہاں کی کر رہے ہیں جہاں پہ آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں جی کہ اچھے لوگ رہتے ہیں اور یہ لوگ صرف چندے سے بنا سکتے ہیں، تو جو چندے سے بنا سکتے ہیں ان کو ہم کیوں اجازت دیں گے؟ جی اور جو بنا ہی نہیں سکتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں اجازت دیں گے؟ تو جہاں جیسے حالات ہوتے ہیں وہاں کے حالات کے لحاظ سے حکم دیا جاتا ہے۔ شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ حالات زمانہ کے بدلنے سے اور افراد اور اشخاص کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو جہاں کا مسئلہ ہے وہاں یہ دیکھا جائے کہ وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں۔ اگر امیر لوگ رہتے ہیں، بڑے امیر، کہ ایک امیر چاہے تو اچھی مسجد بنا لے تو وہاں پھر زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ وہاں ان کو ترغیب دی جائے کہ آپ اللہ کا گھر بنائیں گے تو اللہ آپ کے لیے جنت میں مال عطا کرے گا۔ جی جی، اور جہاں غریب لوگ ہیں نہیں چلا سکتے ہیں تو وہاں ہیلے شرعی کر کے زکوٰۃ رقم استعمال کر لیں۔ یعنی ایک جگہ کا جو مسئلہ کسی عالم نے بیان کیا اس کو دوسری جگہ کے لیے بغیر تحقیق کیے علماء سے رجوع کیے نظیر نہیں بنانا، نظیر نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب حالات بدلتے ہیں تو حکم بدلتا ہے، جی افراد بدلتے ہیں تو بھی حکم بدلتا ہے۔ ایک صاحب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ اسلام میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ جی تو سرکار صاحب صاحب نے فرمایا کہ پہچانو نہ پہچانو سلام کرو، سلام کو ہم کرو۔ جی پھر ایک موقع سے صاحب حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اسلام میں کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا تو تیمو طعام، کھانا کھلاؤ۔ تو دیکھیے سوال حالات تو ہی ہیں، جی زمانہ عادت حالات ہی ہے، جی افراد بدل رہے ہیں۔ جی ایک شخص کے بارے میں سرکار نے محسوس کیا کہ آدمی کھلاتا نہیں ہے، ہاں، تو اس کو وہ حکم دیا، اس کے لیے حکم دے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ یہ جب تم کرو گے تو برکت ملے گی۔ جی اور ایک صاحب محسوس کیا کہ سلام کرنے میں بخیلی کرتا ہے، تو اس کو حکم دیا کہ تم سلام کرو، جس کو پہچانتے ہو کہ ہمارا دوست ہے، بھائی بہن ہیں، استاد ہیں، ان کو بھی سلام کرو، اور جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام ان کو بھی کرو۔ تو یہ مرض دیکھ کر دوا دی۔ ہاں، مرض دیکھ کر کے دوا دی۔
ماشاء اللہ. تو افراد بدلے تو حالات بدلے. اب حکم بدلا نا, جی جی ایسے حالات بدلتے ہیں تو بھی حکم بدل جاتا ہے. بدل جاتا ہے. اللہ علماء اہل سنت کو سلامت رکھے. آمین. وہ ہمارے لیے کتنی عرق ریزی کرتے ہیں جی جی. اور مسائل اخذ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق اس کا ہے جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے. اچھا, رشتہ دار ہو یا نہ ہو. ہاں, جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے تو وہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے. جی. اب اگر سب ایک طرح کی ضرورت رکھتے ہیں, کچھ کم بیش سب برابر ہے, تو ایسی صورت میں جو قریبی رشتہ دار ہے جی اس کا حق زیادہ بنتا ہے. جی. اور جو جتنا دور ہوتا جائے گا اس کا حق اس کی لحاظ سے کم ہوتا جائے گا. اچھا, قریبی رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں, کس کو نہیں دے سکتے؟ قریبی رشتہ داروں میں اچھا کس کو دے سکتے ہیں, کس کو نہیں دے سکتے, یہ الگ سوال ہو گیا. ہاں. رشتہ دار دو طرح کے ہیں, ایک اصول اور ایک فروع. جی. اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے باپ ماں, جی یہ اصول میں آتے ہیں. جی. یعنی یہ لوگ جڑ ہیں ہمارے, جڑ. اصل کے معنی جڑ. جی. اصول میں آتے ہیں. اور اس کے اوپر چلیے ان کے باپ ماں یعنی ہمارے دادا دادی, وہ بھی اصول میں ہوئے. اور اوپر چلیے ان کے باپ ماں یعنی ہمارے پردادا پردادی, اور ایسی اور اوپر آگے بڑھتے جائے گی پورا. یہ اصول ہوئے. تو اصول میں جو لوگ آتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. جی. اچھا, اصول میں ایک شاخ اور ہے. جی. یہ تو وہ شاخ ہے جو باپ کی طرف سے چلی ہے. جی. ایک شاخ ماں کی طرف سے بھی چلتی ہے نا. جی ہاں, نانا نانی. باپ کی جو ماں باپ ہیں تو وہ بھی ہمارے اصول ہیں. ہاں, کیونکہ ہم ماں سے ہی تو پیدا ہوئے نا, وہ ہماری جڑ ہیں. جی. تو نانا نانی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. جی. اور اس سے اوپر چلتے جائیے ایسے ہی ماں کے ماں باپ, ماں کے دادا دادی, اور اسی طرح سے اوپر چلتے جائیے جہاں تک زندہ ہوں لوگ, تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. تو جتنے اصول ہیں باپ دادا دادی پردادی ماں اوپر تک, نانا نانی اور پرنانا پرنانی اوپر تک, ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. یہ تو اپنے ہیں نا. زکوٰۃ اس میں کیا ہے نا, یہ مال کا میل ہے. اچھا. یا کل یہ قسم کا جھوٹا ہے. جی. تو اپنا جھوٹا اپنے باپ دادا کو کھلایا جائے, نانا نانی کو کھلایا جائے, یہ مناسب نہیں ہے. تو اصول کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اب نیچے آئی دوسری شاخ جو نیچے طرف چلتی ہے اسی طرح پر. جی. وہ کون ہے؟ بیٹا بیٹی. بیٹا بیٹی ہے. اور نیچے جائیے پوتا پوتی ہے. اور نیچے جائیے تو جتنے بھی ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح ماں کی طرف سے, اسی طرح سے ماں کی طرف سے نواسا نواسی, ہاں, ان کو دینا جائز نہیں ہے. جی. یعنی اصل اور نسل. ہاں, اصل اور نسل. جی اچھی تعبیر ماشاء اللہ. اصل اور نسل ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. جی. اس کے بعد جو رشتہ دار بچتے ہیں وہ بہت ہیں. پوری دنیا اسلام کی نگاہ میں پوری دنیا ہی رشتہ دار ہے. کوئی پڑوسی ہونے کی حیثیت سے, کوئی پڑوسی کا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے, سب ہمارے رشتہ دار ہیں. جی. تو سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. قریبی رشتہ داروں میں جیسے بھائی ہے, جی, یہ قریبی, ہم رشتہ دار تو سب کو مانتے ہیں, بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, کچھ طرح سے دور کو ہوتے ہیں. تو قریبی رشتہ داروں میں جیسے بھائی ہے, بہن ہے, اور بھتیجا ہے, بھتیجیاں ہیں, یہاں تک کہ اپنا داماد بھی دے سکتے ہیں, اس کو دے سکتے ہیں. تو یہ برانچز ہوئی, شاخیں, یہ شاخیں ہوئی, یہ شاخیں ہوئی. اس درخت سمجھ لیا جائے تو اس کی جو برانچز ہیں اس پہ جو شاخوں کو دے سکتے ہیں, اور جو شاخوں سے الگ ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں, ان کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا. لیکن جو شاخ ہے جی نیچے سے اوپر تک ان کو نہیں دیں گے, جڑ اور تنا سمجھ, اس کو نہیں دیں گے. بالکل کلیئر ہو گیا یہ. اسی طرح سید کو, سید ایک عالی قوم ہے. جی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق جس خاندان سے, ہاشمی, تو اس قوم کو پہلے ہی زمانے سے شرافت حاصل ہے, اور اسی میں
سارے نبیوں کے سردار اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو رسول اللہ کی وجہ سے اس خاندان کو، خاندان بنو ہاشم کا رتبہ بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا. وہی لوگ سید ہیں، تو ان کو بھی اپنا جھوٹا یا اپنے مال کا میل دینا جائز نہیں ہے. جی. ان کا درجہ بہت اونچا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے، نہیں، صدقہ ہدیہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے، ہاں. تو سید کو صدقہ بھی نہیں دے سکتے ہیں؟ صدقہ یعنی صدقہ بابا میں زکوٰۃ ہے. اچھا. ہاں، ہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، ہاں، اور صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں. صدقہ نافلہ دے ہاں، سکتے ہیں. صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا اصول دے دیا ہے ہم کو، جی شریعت کا اصول دے دیا ہے. جی اگر بنو ہاشم کے لیے، سادات کے لیے، خاندان رسول کے لیے سرکار نے اجازت دے دی ہوتی زکوٰۃ دو، تو لوگ فضیلت حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر زکوٰۃ انہیں لوگ دے دیتے. ہاں، تو اور باقی جو غریب محتاج ہیں دنیا بھر کے، اس سے محروم رہ جاتے کہ ہم تو سیدوں کی خدمت کر رہے ہم ہیں. سیدوں کی خدمت کریں گے. ہوں. آج بھی سیدوں جو عقیدت ہے، جو احترام ہے، جو ہاں. تعظیم ہے، وہ سب دیکھ سکتے ہیں. جی. اس عقیدت اور تعظیم کی بنیاد پر نہ مدرسہ چل پاتا اور نہ ہی کوئی غریب اور نادار اور بیوہ یتیم کی زیادہ مدد ہو پاتی. لوگ سوچتے کہ جب یہاں فضیلت زیادہ ہے تو وہی سب جمع کر دو. تو سرکار نے یہ شریعت بنا کر، یہ حکم دے کر کے دنیا بھر کے مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو ایک بہت بہتر حق ادا کر دیا جی کہ سب جیے. جی جی جی. ہم کو دینا ہے جی. تو تحفہ دے دو. ہاں، تحفہ دیجیے. تحفہ دیجیے. ایک اس کے اندر اور خوبی ہے. جی. اب وہ بڑی خوبی ہے، وہ یہ کہ سرکار اجازت دے دیتے تو جو لوگ اسلام پر تانا دیتے ہیں وہ کہتے دیکھو انہوں نے اپنا گھر آباد کر لیا، اپنے خاندان والوں کو اپنے خاندان کا لحاظ کر لیا، جی. اور باقی دنیا کہیں جائے. تو سرکار علیہ السلام کی یہ دور اندیشی کہہ لیجیے. اچھا، اس پر ایک منافق نے ایک بات کہی بھی تھی نا، ہاں، مال غنیمت کی تقسیم کے. ہاں، ایک بات ہوئی بھی. ہاں جی. تو اس پر کچھ معاملات بھی ہو گئے. جی جی. اس نے کہا تھا سرکار ہمارے ساتھ انصاف کیجیے. جی. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. جی. اگر میں انصاف نہ کرتا تو تم خائب و خاسر ہو جاتے. جی. تو سرکار علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ اور حکمت سے لبریز شریعت کا اصول ہم کو عطا کر دیا کہ قیامت تک اس مسئلے کو لے کر کوئی رسول اللہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. جی. کتنا پاکیزہ اصول ہے. جی. کہ پورے خاندان کو بچا لیا اور پوری دنیا کو بھی بچا لیا. جی. خاندان کو بچا لیا، اپنے کو بچا لیا مخالفین کی انگوش نمائی سے، اور پوری دنیا کے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو بچا لیا زکوٰۃ دے کر، فطر دے کر. ہمارے گھر نہیں آئے گا، تم کھاؤ، ہم بھوکے رہیں گے، تم کو کھلائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھوکے رہتے تھے خود، اوروں کو کھلا دیتے تھے. جی جی. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا ہلے شرعی کر کے سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس سے بچنا چاہیے. جی. ان کو اپنا پاک مال، پاک کمائی نذرانے کے طور پر پیش کریں. جی. لیکن اگر کہیں یہ سادات یا سید ایسی جگہ پہ ہیں کہ لوگوں میں بخل زیادہ ہے، نہیں کر پا رہے ہیں، کنجوسی ہے، اب یہ کچھ سید صاحب کا کام کیسے چلے گا، تو وہاں ہم یاد دیتے ہیں کہ چلو تمہارے اندر اتنی کنجوسی نہیں دے پا رہے ہو تو ہیلے شریک کر لو، اور جس کو دیا جائے تو اسے یہ کہا دیا جائے کہ ہم تم کو بھی دینا ہے اتنا، تم اپنے پاس رکھ لو اور اتنے سے سید صاحب کی خدمت کر دو. اس طرح سے نذرانہ پیش کرو، تو اب یہ ہو جائے گا. اچھا، کسی سید کو زکوٰۃ دی، پتہ نہیں تھا کہ یہ سید ہے، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سید ہے. اگر اس نے یہ جانا کہ یہ عام غریب ہیں
ہاں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جی دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. جی، اگرچہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہاں صحیح اگر اس ہے. بات میں پتہ چلے، اگر اس کو انہوں نے دیا ہے، زیادہ دیا ہے تو مزید ادا کر دے، کوئی زیادہ ادا کر دے تو بہت اچھا ہے، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی. ماشاء اللہ. جی، زکوٰۃ کے تعلق سے جو عشر کی گفتگو ہو رہی تھی جی تو اس پر تھوڑی سی تفصیل مطلوب ہے جی کہ کچھ لوگ جو ہے کھیتی کرتے ہیں اور کچھ لوگ آم کے باغات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ دوسرے باغات سے تجارت کرتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کتنی اور کیسے اور کب نکالی جائے گی؟ زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہوئی، چاہے آم ہو، اس طرح کے اور تازے پھل یا سبزیاں، یہاں تک کہ مرچا، ہری مرچ اچھا اور اناج، یہ سب زمین کی پیداوار ہیں. جی تو جو مالک زمین ہے وہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ عشر کے طور پر ادا کرے. جی عشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ تر بارش کے پانی سے سینچائی ہوئی جی تو وہ 10 حصہ میں 1 حصہ ادا کرے. عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ، جی 1/10، جی 10 حصوں میں 1 حصہ، یعنی 10 کلو میں 1 کلو، جی 10 من میں 1 من، 10 کنٹل میں 1 کنٹل، یہ عشر ہوا. اور اگر زیادہ تر اپنی محنت اور اپنے پیسے کے پانی سے سینچائی ہوئی، مثلا ٹیوب ویل وغیرہ سے یا کنویں کے پانی سے، یا کنویں کے پانی سے، تو اس میں نصف عشر ہے، اچھا یعنی 20واں حصہ، یعنی 20 کلو میں 1 کلو، 20 من میں 1 من، 20 کنٹل میں 1 کنٹل، اچھا یہ ہے. تو یہ زکوٰۃ سے حساب سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے. جی زکوٰۃ میں 40 میں 1 ہے، جی اور اس میں ایک صورت میں 20 میں 1 اور ایک صورت میں 10 میں 10 میں 1. یہ ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. جی اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پیداوار والے مسئلے میں کروڑوں کی زمین ہوتی ہے، مگر شریعت زمین میں سے کچھ بھی نہیں لیتی ہے. جی کروڑوں کی زمین کو شریعت نے چھوڑ دیا ہے، وہ آپ کے لیے ہے. جی شریعت صرف پیداوار ہی میں تو لے رہی ہے نا، جی اس لیے اس کا حساب الگ الگ ہو گیا. اچھا اور مالی تجارت میں کیا ہے، شریعت نے کچھ چھوڑا نہیں، جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے جی اس پورے مال میں سے آپ کو دینا ہے. دینا ہے. اس میں سے کچھ بھی 1 کلو بھی شریعت نے نہیں چھوڑا ہے. جی تو وہاں ظاہر سی بات ہے کہ حساب تھوڑا سا دوسرا ہو جائے گا. جی اس لیے وہاں 40 میں 1 ہے اور یہاں 10 میں 1 یا 20 میں 1 ہے. جی. کہ کروڑوں کی زمین تو آپ کے لیے چھوڑ دی گئی، اس میں کچھ نہیں لیا جا رہا ہے. اب پھلوں کی جو زکوٰۃ ہے تو یا تو وہ 10 میں 1 ہوگی یا 20 میں 1 ہوگی، ہاں جیسی بھی جی جی سچویشن ہو، مگر اس کو کلو پر نکالا جائے گا یا پھلوں کی جو گنتی ہے، تعداد ہے کتنے پھل ہیں اس سے کاؤنٹ کیا جائے گا، یا ہم نے جو قیمت لگا کے اس کو فروخت کیا، بیچا، تو اس قیمت میں سے وہ حصہ نکالا جائے گا. پھل چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، جی تو جس علاقے میں اس کو اس کی مقدار جاننے کا جو عرف ہو اس کے لحاظ سے، جیسے کیلوں میں عرف یہ ہے کہ گن کر کے، عام طور پہ کیلے ایک سائز ہوتے ہیں، اور کچھ پھلوں میں عرف یہ ہے کہ اس کو وزن کرتے ہیں. جی ناپنے کا عرف تو میرے خیال سے کہیں نہیں ہے. تو جن پھلوں کو گن کر بیچتے ہیں تو ان پھلوں کی زکوٰۃ کا عشر کا حساب گن کر ہوگا، اور جن پھلوں کو تول کر کے رکھتے ہیں، وہ اس کی مقدار جانتے ہیں یا بیچتے ہیں، تو ان پھلوں کی زکوٰۃ کا عشر کا حساب وزن کر کے اور تول کر کے ہوگا. اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جب بیچ دیا تو بیچنے کے بعد روپے سے، دام سے اس کا عشر نکالیں. جی
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 روپے میں 1 روپیہ، جو قیمت آئی اس جو کو قیمت ہے calculate اس کے حساب سے 10واں یا 20واں وہ نکال سکتے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ آسان ہے. جی البتہ جو لوگ خرید کے لے گئے اور وہ بیچتے ہیں ہاں تو ان کے لیے یہ پھل اناج یہ سب مال تجارت ہو جاتے ہیں. ہاں تو اب ان کا حکم الگ ہو جائے گا، وہاں کیا حکم جو ہے تجارت ہو جائے گا. اچھا اچھا، تو وہ اپنے نصاب میں وہ اتنا مال ایڈ کر لیں. ہاں ایڈ کر لیں گے. یہ ہم نے مالکانہ زمین کے لیے بتایا. اچھا مالکانہ زمین، لیکن اگر زمین کرائے پہ لی ہے یا حصے داری پر لی ہے اس میں بٹوارہ بھی ہوتا ہے جو اگر کسی نے کرایہ پر لی ہے زمین، جی یعنی باغ کو کرایہ پر لیا ہے جی تو اب تو باغ کا ایک طرح کا مالک وہی ہوا نا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں پیداوار کا مالک وہی ہو رہا ہے. جی پیداوار کا مالک پیداوار کا مالک وہی ہو رہا ہے. تو اب وہی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا اس کو. تو اگر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہو سکتی ہے جی کہ عشر تو اس کو دینا ہوگا، جو مالک ہے جس نے کرایہ پر باغ لے لیا، پورا باغ کرایہ پر لے لیا اور اس کا ایک حساب مقرر کر دیا، تو اس صورت میں اس کو عشر ادا کرنا ہوگا. جی اور بعض صورتوں میں اس کو زکوٰۃ کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا. اچھا مال تجارت جب ہو جائے گا اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ مال تجارت ہو رہا ہے کہ نہیں. تو جہاں مال تجارت ہو جائے گا وہاں تجارت اصول چلے گا، اور جہاں مال تجارت نہیں ہو رہا ہے وہاں پر صرف عشر کا حساب لگے گا. تو بہتر یہ کہ اس علاقے کے کسی اچھے عالم سے وہ رجوع کرے، رجوع کریں، اس کی تفصیل بتائی جائے، تفصیل بتائے کہ تفصیلات کیا ہیں، جی تو اس کے حساب سے بتایا جا سکتا ہے. جی جی صورتیں دونوں ہو سکتی ہیں. جی جی ماشاء اللہ، اس کی بھی کتنی تفصیلات ہیں. جی اسی طرح جانوروں میں جو آپ نے بکری کا جو حساب بتایا، تو اگر بھینسیں ہیں، گائے ہے، بیل ہے، تو ان کی مقدار کم ہو جائے گی. اچھا گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، تو بکری کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور ان بڑے جانوروں کی تعداد تھوڑی سی گھٹے گی. ان کی تفصیلات کتابوں کے اندر سے مذکور ہیں. عام طور پہ یہ مسائل آتے بھی نہیں ہیں. لوگ جو جانور پالتے ہیں وہ شوقیہ ہی پالتے ہیں جی اور سائمہ وہ نہیں ہوتے ہیں. جی سائمہ مطلب سین سے سائمہ، چرنے والے. جی 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 تو اس لیے ان کے مسائل عام طور پہ آتے بھی نہیں ہیں. لیکن کسی کا ایسا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. یہ تو بہت ہی مفید اور انٹرسٹنگ معلومات ملی. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. انشاءاللہ جب بھی آپ کی آمد ہوگی تو ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کی یہاں موجودگی سے ہم استفادہ کریں گے. اب اس کے لیے حاضر ہیں اور ہم تو شب و روز اس کے لیے ہی وقف رکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو کوئی ضرورت ہو تو آئے، مسائل پوچھ لے، تاکہ اپنی زندگی بہتر اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں گزار سکیں. وہی زندگی کامیاب ہوتی ہے. جی جی تو اب دعا فرما دیں اور اس نشست کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بزم فکر قبول فرمائے آمین. اور ہم لوگ کی یہ سعی خالصاً لوجہ الکریم اللہ تعالیٰ منظور فرمائے آمین. اور ہم لوگ کی صحیح بھی قبول فرمائے جو لوگ اس بزم میں شریک ہیں. آمین. اور جو لوگ بھی اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں، جی اللہ تعالیٰ سب کے اخلاص کے لحاظ سے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے آمین. اور سب کو ان مسائل پر عمل کرنے، ان کے مطابق زندگی گزارنے اور ہم لوگوں کو قوم کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا اللہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین، حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی سے بڑی ہی منفرد انداز میں اور آسان سہل انداز میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل بھی سمجھے اور کچھ روزے کے مسائل بھی سمجھے. انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی نشستیں ہم کریں گے. ایس ڈی آئی چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سبسکرائب کرتے رہیے، پیغام پہنچاتے رہیے، سنی دعوت اسلامی کے پیغام سے جڑے رہیے. اللہ تعالیٰ سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.